راہ خدا میں قتل کیا جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم انہیں اپنی زبان سے مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ مقام غور ہے۔ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، مخلوق نے دیکھا، ان پہ موت وارد ہوئی، وہ قتل کیے گئے، ان کے سر ان کے تن سے جدا کیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا نے دیکھا کہ ان پہ موت وارد ہوئی، میرا رب فرماتا ہے تم انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہیں اللہ کے راستے میں مارا جائے، قتل کیا جائے، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے۔ تم نہیں جانتے حقیقت حال کیا ہے، تم حقیقت سے بے خبر ہو، تم نہیں جانتے کہ انہیں اللہ کی بارگاہ سے کیا عظیم مقام ملا ہے، کیا عظیم خوبصورت حیات جاودانی عطا کی گئی ہے۔ تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ نے بولنے کی پر پابندی لگا دی، تم انہیں مردہ کہہ نہیں سکتے۔ مردہ بولیے، مردہ کہہ نہیں سکتے، مردہ بول نہیں سکتے۔ تمہاری زبانوں پہ قدرت نے پابندی لگا دی، تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ زندہ، وہ زندہ ہے۔ اور پھر آگے جا کے سورہ آل عمران چوتھے پارے میں میرے رب نے یہ بات مزید اس کو بیان فرمایا۔ انسانی ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، مولا بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے مردہ، تو کیا سوچنے کے اوپر تو پابندی نہیں ہے؟ کہنے پہ پابندی لگائی کہ تم انہیں مردہ کہہ نہیں سکتے، پیدا کرنے والے کیا سوچ سکتے ہیں وہ مردہ ہے؟ کائنات کے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا، نانا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ محبت سے بولیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں مارے جائیں، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، چاہے تم دیکھو بھی ان کے سر ان کے تن سے جدا ہو گئے، ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بل احیاء عند ربہم، وہ تو اپنے مولا کی بارگاہ میں زندہ ہے، وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے تو بے شمار چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ معاملہ تیرا
معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ان کے رب کا ہے۔ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے مولا کی بارگاہ سے رزق بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا پیدا کرنے والا، ان کا خالق، ان کا مالک اپنی بارگاہ سے انہیں جیسی ان کی پاکیزہ زندگی ہے ایسے ان کا رب جو ہے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرماتا۔ احباب گرامی، احادیث مبارکہ کا جب ہم محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور محبت کی دنیا میں ڈوب کر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور ہی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ کیا خوبصورت کیف ہے، کیا سرور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیاستہ کی یہ حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے میرا رب مقام شہادت عطا فرماتا ہے، جسے یہ عظیم مقام اور منصب اور رتبہ اور شان عطا کی جاتی ہے، اس معاملے میں اسے زخم بھی آتے ہیں، وجود کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کیے جاتے ہیں، سر بھی اتارا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، اسے اس راستے میں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی انسان کو ایک چیونٹی کے کاٹنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ وہ عظیم عرف والا، شان والا خوش نصیب جسے رائے خدا میں قتل کیا گیا، یہ اس ہستی کا میں فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کائنات میں اس سے بڑا سچا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس راستے میں اسے جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، اذیتیں پہنچتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے وجود کے اوپر جتنے بھی زخم آتے ہیں، فرمایا اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کسی انسان کو چیونٹی کے کاٹنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، کئی ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوگا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ وقت مختصر ہے، میں صرف اشارے کے ساتھ بات کروں گا۔ سورہ یوسف میں جب جناب زلیخا کے اوپر لوگوں نے تان کیا نا، مصر کی عورتوں نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، اے زلیخا تو عزیز مصر کی بیوی ہو کر، خاتون اول ہو کر، اور ایک غلام کی اوپر دل دادہ ہو گئی۔ اب زلیخا بھی کہنے لگی، دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں تمہیں سمجھاؤں کیسے؟ یہ بات سمجھانے سے، بولنے سے آئے گی نہیں، لگتا ہے تمہیں کچھ دکھانا پڑے گا۔ بولیے، جو چیز میں نے دیکھی ہے لگتا ہے تمہیں بھی وہ کچھ دکھانا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بولنے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہوا؟ جناب زلیخا نے بہانہ بنایا، مصر کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے ان کے سامنے ہر چیز رکھ دی اور پھل ان کے ہاتھوں میں پکڑائے۔ ایک ہاتھ میں پھل تھے، دوسری ہاتھ میں چھری کانٹے تھے۔ کیا تھا؟ کہا اس وقت تک پھل کاٹنے نہیں ہیں جب تک میں تمہیں کہوں نہیں۔ پھر کیا تھا؟ جناب زلیخا نے
جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی، جی حسن کے بادشاہ آج میری عزت کا مسئلہ ہے، آئیے نا ذرا نقاب اٹھا کے آئیے گا، جو کچھ مجھے دکھایا وہ ذرا مصر کی عورتوں کو بھی دکھانا، تاکہ ان کے بھی پردے اٹھیں، انہیں بھی خبر ہو جائے معاملہ کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، ایک نگاہ مصر کی عورتوں کی حسن یوسف پہ پڑی، کیفیت ہی بدل گئی۔ جہاں پھل کاٹنے تھے وہاں پھل نہ کٹے، اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی، اور حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھی اور کیفیت یہ ہوئی پھل گر گئے، اور حسن یوسف کو دیکھنے کی وجہ سے مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے اور انہیں خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ بات میری اور کسی اور کی نہیں ہے، یہ بات اللہ کا کلام کہہ رہا ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے اور بے خودی کی عالم کے اندر کہنے لگی، کیا یہ بشر ہے؟ نا یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے۔ ارے دوستو، جنہوں نے حسن یوسف دیکھا انہیں خبر نہ ہوئی، ان کے ہاتھ کٹ گئے، بے خبری کی دنیا کے اندر چلی گئی، ایسی مدہوشی کی دنیا میں چلی گئی۔ ارے جنہوں نے حسن یوسف دیکھا ان کا حال یہ تھا، اور جو مقام شہادت کی وقت جو لطف جو ہے وہ شہید کو نصیب ہوتا ہے، ادھر سے تلوار چلتی ہے، سر تن سے جدا ہوتا ہے، ادھر ذات خداوندی کے جلووں کو وہ پا رہا ہوتا ہے۔ احباب گرامی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جنت کی دنیا ہوگی، جنت کا خوبصورت منظر ہوگا، اللہ اپنے ایک بندے کو بلائے گا، ایک بندے کو، مثال کے طور پہ ایک بندے کا ذکر فرمایا ایک بندے کو بلایا جائے گا، رب پوچھے گا میرے بندے بتا، میں نے تجھے جنت عطا کی ہے، میری جنت کو تو نے کیسا پایا؟ بندہ کہے گا مولا یہ مقام جو ہے یہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، تیرا احسان ہے، تیری مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، تو نے مجھے یہ شان بخشی ہے۔ جنت وہ کیفیت ہے، میرا مالک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْدَعُونَ، جنت وہ حسین مقام ہوگا جو بندہ چاہے گا اللہ کی ہر نعمت کو پالے گا، جو سوچے گا ہر نعمت سامنے ہوگی، جو چاہے گا ہر نعمت کو پائے گا۔ میرا رب فرمائے گا بتا، اور تیری کوئی چاہت، تیری کوئی خواہش، تیری کوئی محبت کی دنیا جو تو چاہتا ہو؟ بندہ کہے گا ہاں مولا، میری ایک چاہت ہے، میری ایک خواہش ہے۔ رب فرمائے گا میرے بندے میں نے جنت کے اندر کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کرے گا مولا اس میں شک نہیں ہے، تیری جنت میں ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے، لیکن میرے مولا میں چاہتا یہ ہوں تو مجھے دنیا میں پھر لٹائے، میں چاہتا ہوں مجھے تو دنیا میں پھر لٹائے، اور دنیا کے اندر جا کے میں تیرے دشمنوں سے لڑوں، جو مجھے تیرے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے مزہ آتا ہے وہ لذت تو مجھے تیری جنت میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت لڑتے ہوئے تیری ذات کے جلوے سامنے تھے، جب مجھے مقام شہادت ملا تھا تو نے مجھے
بغیر حجاب کے اپنا دیدار عطا کیا تھا۔ جو مزہ، جو لطف، جو کیفیت اور جو سرور جو ہے اس مزے میں ہے، وہ اس مزے میں کہاں ہے؟ جو لطف وہاں ملتا ہے وہ یہاں کہاں ملتا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل۔ پیدا کرنے والے میں چاہتا یہ ہوں تو مجھے زندگیاں دیتا جائے اور میں پھر بار بار وہ زندگی تیرے راستے میں قربان کرتا جاؤں۔ تو مجھے زندگی دے اور میں وہ زندگی تیرے راستے میں بار بار قربان کروں، اس لیے کہ جو لطف اس تیرے دشمن کے ساتھ لڑنے میں آتا ہے وہ لذت تو مجھے جنت کے اندر نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس وقت تو نے اپنی ذات کے مجھے جلوے عطا کیے تھے۔ احباب گرامی، مقام غور ہے، وقت نہیں ہے، میں بالکل 1-2 منٹ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اگر عام شہید کی بات یہ ہے، اگر عام شہید کی بات یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، اسے اس انداز کے ساتھ جلوے عطا کیے جاتے ہیں اور اس کی خواہش کا یہ عالم ہے، اس کی چاہت کا یہ عالم ہے، تو ذرا غور سے بتائیے گا جسے شہیدوں کا سردار بنا دیا، جو حسین ابن علی ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ احباب گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْهُ وَأَنَا مِنَ الْحُسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، اور بھی بڑے بڑے شہید ہوئے، سرکار کی کائنات میں تشریف آوری سے پہلے بھی شہید ہوئے، 1400 سال کے اندر ہزاروں لاکھوں دنیا مقام شہادت پا گئی، لیکن کیا ہے جو شعرا، جو عظمت اور جو مقام و مرتبہ شہادت حسین کو نصیب ہوا ہے وہ کسی اور شہید کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ اس لیے وہ اوروں کی شہادت اپنی شہادت تھی، حسین کی شہادت اپنی شہادت نہیں ہے، حسین کی شہادت حقیقت میں شہادت محمدی ہے۔ حسین کی شہادت حقیقت میں بولیے شہادت محمدی ہے۔ اب اس کی پر وقت نہیں ہے، میں بات کر نہیں سکتا، انشاءاللہ رات کو جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ بقیہ گفتگو اس موقع کے اوپر کریں گے۔ اللہ ہمت کی توفیق عطا فرمائے۔